اس معاملے میں اسٹیٹس کوسٹ بن گئے. کیوں؟ تاکہ آپ کو دعوتی مشن جو آپ کا تھا اس کو جاری رکھنے کے لیے نالبل وہاں پر معدل ماحول حاصل رہے. لوگ نارمل ذہن کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں، اس پر سوچیں. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ پروٹیسٹ کرتے تو سب کچھ جپرڈائز ہو جاتا، پھر نفرتیں بڑھتی، شکایتیں بڑھتی، وی اندے کانسیپٹ ابھرتا، ہوتا کہ وائلنس کی نوبت آ جاتی. تو دعوت کہاں چلتی؟ دعوت تو ختم. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل، یہ ہے ان کا نمونہ. اس مزاج کی وجہ سے کیا ہوا دیکھیے کہ مکہ میں آپ کو یہ موقع ملا کہ سارے بہترین لوگ جو ہیں وہ آپ چن لیں وہاں سے. مکہ میں جو بہترین لوگ تھے، جو سیکر تھے، جو سنسیئر لوگ تھے، جو باتوں میں گہرائی کے ساتھ سوچتے تھے، وہ سب آپ کے ساتھی بن گئے. آپ دیکھیے سارے بہترین جو صحابہ ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں اجل صحابہ، وہ سب مکہ کے تو تھے. انہی 13 سالوں کے دوران حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ سارے وہیں تو ملے. تو اگر آپ پروٹیسٹ کرتے تو پروٹیسٹ کے معنی کیا ہوتے؟ لڑائی ہوتی، ٹکراؤ ہوتا، ماحول بگڑتا، پھر کوئی نہیں ملتا، دعوتی مشن ہی ختم ہو جاتا وہیں کا وہیں. اور یہ ایک شخص ان میں سے پہاڑ تھا. حضرت بکر ایک پہاڑ تھے، حضرت عمر ایک پہاڑ تھے. تو کیسے ملتا وہ؟ ایک واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد حضرت خالد اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے. مکہ سے رسول اللہ جا چکے تھے مدینہ. تو جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک اور صاحب ملے، ان کا نام تھا عمرو بن العاص. ان کا کہاں جا رہے ہو؟ ان کا مدینہ جا رہے ہیں. کس لیے؟
محمد کا اسلام مذہب قبول کرنے کے لیے. اس وقت جب بات چیت ہوئی اس میں ایک سینٹینس یہ بولے تھے خالد بن الولید، دخل الناس فی الاسلام فلم یبق احد بہ طعام. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مکہ کا سماج تھا، جو مکہ کی سوسائٹی تھی، اس میں سارے جو پیپل آف ٹیسٹ تھے وہ سب تو چلے گئے محبت کے ساتھ، اب کوئی رہا نہیں. رجل بہ طعام، رجل ذو طعام کہتے ہیں مین آف ٹیسٹ. رجل ذو طعام کا مطلب ہوتا ہے مین آف ٹیسٹ. اب مکہ میں کوئی مین آف ٹیسٹ نہیں رہا. سینسر آدمی، وائز آدمی، جس سے بات کی جائے، جس کے پاس بیٹھا جائے، ایسا کوئی آدمی مکہ میں رہا نہیں. یعنی سارا بٹر اب نکل گیا، صرف چھاچ رہ گیا. یہ کیسے ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ آپ نے یہ پروٹیسٹ کا طریقہ چھوڑ دیا، ٹکراؤ کا طریقہ چھوڑ دیا. نارمل حالات کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے سب کچھ برداشت کیا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہوا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، مصیبتیں ڈالی گئیں آپ پر، اصحاب رسول پر. تب بھی آپ نے پروٹیسٹ نہیں کیا، تب بھی آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا، تب بھی آپ نے لڑائی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ نارمل حالات باقی رہیں، ٹو مینٹین دا نارملسی. وداؤٹ نارملسی دیر از نو دعوی، دیر از نو مشن. تو کتنی بڑی آپ کا جو جس کو ہم کہتے ہیں رول ماڈل، کتنا بڑا سبق اس کے اندر ہے. کتنی عجیب بات ہے، آپ اس پر غور کیجئے. ہے تو خالد کا یہ قول کہ دخل الناس فی الاسلام فلم یبق احد بہ طعام. کوئی رجل ذو طعام نہیں رہا ہمارے پاس. مین آف ٹیسٹ کوئی ادھر نہیں رہ گیا مکہ میں، سب ادھر چلے گئے. تو ہم بھی ادھر ہی جائیں گے. تو یہ سب، لیکن یہ جو عزم ہے، یہ جو حوصلہ ہے، یہ جو ہائی تھنکنگ ہے، کب آتی ہے؟ جب اللہ کو آپ سب سے بڑے کی حیثیت دریافت کریں. یہ جو شروع میں آپ کو بتایا گیا، وربک الاکرم، ایک دم پہلی سورہ ہے اسی میں تھا وربک الاکرم. اس کے بعد جو سورہ اتری اس میں ہے وربک فکبر. تو یہ سپر فارمولہ ہے، یہ توحید ہے. توحید سپر فارمولہ ہے، توحید سپر فارمولہ ہے. جسے آپ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں 35,000 فٹ کی بلندی پر، تو ہر چیز ڈس ایپیئر ہو جاتی. نیچے دیکھے تو نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ سٹی ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ دریائیں ہوں گی، نہ سڑکیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں. سب ڈس ایپیئر ہو گیا، سب مینیمائز ہو گیا. تو یہ ہے ہائی تھنکنگ. تو سب سے بڑی ہائی تھنکنگ کب آتی ہے؟ جب آپ خالق کو دریافت کریں، خدا کو دریافت کریں. تو آپ سپر مین ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس سپر فارمولہ آ جاتا ہے. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ستم کو ہم کرم سمجھے
जो इस पर नवा समझे तो उस बुत से खुदा समझे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ईटीवी इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देवयानी खोबरा आगड़े मामले पर हिंदुस्तान ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। एक अमेरिकी सफारतकार को 48 घंटों के अंदर हिंदुस्तान छोड़ने की दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के एक और साबिक जज पर जिनसी हरासानी का इल्जाम। एक लॉ इंटर्न ने दाखिल की अर्जदाश्त। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के मुतालबे को किया मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म अपने सियासी फायदे के लिए आसाम का कर रहे हैं इस्तेमाल। बीजेपी ने लगाया इल्जाम। मनमोहन राज्यसभा में आसाम की करते हैं नुमाइंदगी। राहुल गांधी आज करेंगे कर्नाटक का दौरा। पार्टी लीडरों के साथ लोकसभा इंतखाबात की हिकमत-ए-अमली पर करेंगे तबादला ख्याल। और ईरान की तनाज़े न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त। ईरान और आलमी ताकतें तय पाए तारीखी मुआहदे के निफाज के तरीक़ेकार पर रजामंद। तफसीलात सिफारतकार देवयानी खोबरा आगड़े के मामले पर हिंदुस्तान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। अमेरिका के एक सिफारतकार को 48 घंटों से भी कम वक्फे में हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई है। हिंदुस्तान ने अमेरिका की जानिब से देवयानी खोबरा आगड़े के साथ किए गए सलूक का सख्त नोट लिया है। हिंदुस्तान ने जैसे को तैसा के मिज़दाक नई दिल्ली में वाक़ अमेरिकी सिफारतखाने के डायरेक्टर रैंक के एक सिफारतकार को मुल्क छोड़ने की हिदायत दी है। हुकूमत हिंद ने अमरीकी सिफारतखाने को हिदायत दी है कि देवयानी खोबरा आगड़े के रैंक के एक सिफारतकार से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। हुकूमत हिंद का मानना है कि खोबरा आगड़े केस में अमरीकी सिफारतखाने का एक सिफारतकार मुलविस है और उसी सिफारतकार ने देवयानी खोबरा आगड़े की मुलाजिमा संगीता रिचर्ड के शौहर और उसके बच्चों को अमरीका भेजने में मदद की थी। ताहम अभी इस अमरीकी सिफारतकार के नाम का इंकिशाफ नहीं हो सका है जिसे हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई है। ये दूसरा मौका है जब हिंदुस्तान ने अमेरिका को जवाब देते हुए किसी अमरीकी सिफारतकार को निकाला है। 33 साल कबल अमेरिका ने हिंदुस्तानी सिफारतकार प्रभाकर मेनन को हिंदुस्तान वापस भेज दिया था। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने अमरीकी सिफारतकार जॉर्ज ग्रिफिन को वापस जाने की हिदायत दी थी। वाज़ेह है कि इससे कबल अमेरिका ने देवयानी खोबरा आगड़े को जीवन वीजा देते हुए मुल्क छोड़ने की हिदायत दी थी। इसके बाद देवयानी को अमेरिका से अपने मुल्क हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। अमेरिका ने देवयानी पर लगे इल्जामात को वापस लेने से इनकार कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि देवयानी खोबरा आगड़े अगर अमेरिका जाती हैं तो उनके खिलाफ आयद इल्जामात पर उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर एक सिफारतकार को हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत पर अफसोस का इजहार किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान जेन सैकी ने कहा कि हमें इस बात पर अफसोस है कि हिंदुस्तान ने एक अमेरिकी सिफारतकार को हिंदुस्तान छोड़ने को कहा है। जेन सैकी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बाहमी रिश्तों के लिए यह वक्त आजमाइश भरा है और एक चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस गांगुली पर साबिक लॉ इंटर्न के साथ जिनसी हरासनी मामले में कार्रवाई का मुतालबा भी ठंडा भी नहीं हो पाया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के एक और साबिक जज पर लॉ इंटर्न ने जिनसी हरासनी का इल्जाम लगाया है। ये मामला भी मगरबी बंगाल से जुड़ा हुआ है। CNN IVN के मुताबिक लॉ इंटर्न ने जिस जज पर जिनसी हरासनी के इल्जाम लगाए हैं वो जस्टिस स्वतंत्र कुमार हैं। लॉ इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जदाश्त के साथ एक हलफनामा भी दाखिल करते हुए रिटायर्ड जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गांगुली की तरह ही इस मामले में भी कार्रवाई से इनकार किया है। अर्जी गुजार के मुताबिक मामला मई 2011 का है
जब वो कोलकाता की वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेस में जस्टिस स्वतंत्र कुमार की जेर तरबियत थीं। अर्जी गुजार ने अपने हलफनामे में उसके साथ की गई हिरासानी की नौयत का तस्करा किया है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार 1 साल कबल ही सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं और वो फिलहाल एक ट्राइब्यूनल की सरबराही कर रहे हैं। ताहम जिस वक्त ये वाकया पेश आया उस वक्त वो जज के ओहदे पर फायज थे। साबिक जज ए के गांगुली के खिलाफ मुहिम में पेश रहने वाली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह इस वाकये की मुतासरा की हिमायत में भी आगे आई हैं। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि साबिक जज स्वतंत्र कुमार पर लगे इल्जामात की जांच होनी चाहिए और कसूरवार ठहरने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही बाइख्तियार इदारा है और अदालत उस्मा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले की जांच करे। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि उन्होंने लॉ एंड टर्न की शिकायत पढ़ी है और एक जज की जानिब से किए गए सलूक से उन्हें मायूसी हुई है। हरीश साल्वे ने इस मामले को अदलिया के लिए एक चैलेंज करार दिया और कहा कि अदलिया इस सूरत हाल से कैसे निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। बीजेपी ने वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह पर इल्जाम आयद किया है कि वो आसाम को नजरअंदाज कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि मनमोहन सिंह 1991 में आसाम से राज्यसभा गए और गुज़िश्ता 9.5 सालों से वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज हैं। प्रसाद ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म बताएं कि उन्होंने आसाम के लिए अब तक क्या किया है। प्रसाद ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म ने आसाम का सियासी फायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल तो किया लेकिन रियासत की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट में हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ करप्शन और रिश्वत के इल्जामात की जांच के लिए एक अर्जदाश्त दाखिल की गई है। अर्जदाश्त में अदालत से अपील की गई है कि वो सीबीआई को उबूरी हिदायत दे कि वो वीरभद्र सिंह के खिलाफ करप्शन और रिश्वत के इल्जामात की जांच उनकी हुकूमत के मौजूदा मियाद में करे। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ करप्शन और रिश्वतखोरी के इल्जामात की जांच के लिए अर्जदाश्त कॉमन कॉज नामी एक एनजीओ की जानिब से दाखिल की गई है। अर्जदाश्त दिल्ली कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अदालत में दाखिल की गई है। अर्जदाश्त में कहा गया है कि अदालत वीरभद्र सिंह के खिलाफ पैसों के लेन देन में हेराफेरी, गैर कानूनी तौर पर असाजात रखने और मुजरिमाना फेल के इल्जामात की सीबीआई की जानिब से की जा रही जांच की मॉनिटरिंग करे, जो कि उन्होंने बहैसियत मरकजी वजीर फौलाद अपनी मियाद में किए थे। अर्जदाश्त में कहा गया है कि 2002 में हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने MS वेंचर एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को हाइडल पावर प्रोजेक्ट अलॉट किया था और मज़कूरा कंपनी इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने में नाकाम साबित हुई थी और हुकूमत ने कई मरतबा इसमें तोसी की थी और जब वीरभद्र सिंह वज़ीर आला बने तो मजीद इसमें 10 महीने की तोसी की गई थी। अर्जदाश्त में इल्जाम लगाया गया है कि वीरभद्र सिंह और उनकी अहलिया ने इस कंपनी के डायरेक्टर से 390 करोड़ रुपए अनसिक्योर्ड लोन लिए थे और इसकी वजह से इस कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। गुज़िश्ता 27 नवंबर को वीरभद्र सिंह के खिलाफ करप्शन के इल्जामात के मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था कि उसने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। तब सीबीआई ने रिपोर्ट में कहा था कि वो इस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। तहक़ीक़ाती एजेंसी किसी भी मुलजिम को क्रिमिनल केस से छुटकारा नहीं दिला सकती। सुप्रीम कोर्ट की एक 5 रुकनी बेंच ने यह अहम रूलिंग दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहक़ीक़ाती एजेंसी की जानिब से क्लीन चिट देने के बावजूद उस शख्स को ट्रायल कोर्ट मुलजिम बना सकता है। अदालत ने कहा है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ चार्जशीट न पेश की जाए या फिर एफआईआर दर्ज न किया जाए तब भी ट्रायल कोर्ट को उस पर कार्रवाई का हक हासिल है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर रिश्वत सतानी मामले के मुलजिम क्वेडो हैशके ने साबिक फ़ज़ाइया के सरबराह एसपी त्यागी के रिश्तेदार से ताल्लुकात होने की बात कबूल की है। वहीं पिचोलिए हैशके ने इस मामले में किसी भी किस्म की रिश्वत लेने से इनकार किया है। मिलान में एक कोर्ट में पेशी के दौरान हैशके ने यह खुलासा किया। हैशके ने दावा किया है कि वो आईएएफ के साबिक सरबराह जूली डोस्का और संजीव के रिश्तेदारों से वाकिफ है। पादरे इन तीनों के खिलाफ सीबीआई एफआईआर दाखिल कर चुकी है। सीबीआई अफसर की मौजूदगी में हेलीकॉप्टर घोटाला मामले पर बोलते हुए हैशके ने किसी भी किस्म की रिश्वत या बदउनवानी से इनकार किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा सुबह कभी
تو آئے گی. اربنائزیشن تیز رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے. تقریباً 30% ہندوستان شہروں میں رہتا ہے. آج نگر میں ہی نگر کے بھیتر دو نگر نظر آتے ہیں. ایک سیواداروں کا نگر, دوسرا سیوا پانے والوں کا. آپ نے سنی نیتاؤں کی آواز, ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی آواز. بہتر شہری کرن کے لیے آج ہی اپنے آئیڈیاز بھیجیں. چینج انڈیا, این ایجنڈا فار دا نیکسٹ پی ایم. انڈیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کے پیش نظر کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی آج کرناٹک کے پارٹی لیڈروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے. راہل گاندھی ریاست کے وزیر اعلی سدھارامیا, کے پی سی سی صدر جی پرمیشورم سمیت دیگر لیڈروں کے ساتھ ریاست کے مختلف سیاسی مسائل پر تفصیلی بات چیت کریں گے. اس میٹنگ میں راہل گاندھی کے ساتھ مرکزی وزراء ششی تھرور, منیش تیواری اور سچن پائلٹ بھی شامل رہیں گے. راہل گاندھی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنانے پر کانگریس میں اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں. کانگریس ایک حلقہ راہل کی تائید کر رہا ہے تو دوسرا حلقہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے نام کے اعلان کی مخالفت کر رہا ہے. بی جے پی نریندر مودی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنا کر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر چکی ہے, لیکن کانگریس اس ضمن میں ابھی بھی خاموش ہے. راہل گاندھی کو امیدوار بنانے یا نہ بنانے پر ابھی تک کانگریس نے کوئی واضح فیصلے کا اعلان نہیں کیا ہے. 17 جنوری کو کانگریس کا اے آئی سی سی اجلاس ہونے والا ہے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کانگریس اس اجلاس میں راہل گاندھی کو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر پیش کرے گی. اجلاس سے ایک ہفتہ قبل راہل کے نام پر کانگریس میں اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. وزیر داخلہ سشیل کمار شندے کا کہنا ہے کہ پوری کانگریس پارٹی راہل گاندھی کو امیدوار بنانے کے حق میں ہے, تو وہیں دوسری جانب کانگریس کے جنرل سیکرٹری دگ وجے سنگھ کا کہنا ہے کہ پارٹی کی جانب سے امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا جانا چاہیے. میں تو شروع سے اس بات کو کہتا رہا ہوں, آج بھی اس بات سے قائم ہوں کہ سنسدی پرجاتنتر پرنالی میں ویکتی نہیں وچاردھارا پر چناؤ ہوتا ہے, نیتی اور کاریکرم پہ چناؤ ہوتا ہے, کیونکہ یہ راشٹرپتی پرنالی نہیں ہے. پھر بھی ماننی سونیا جی نے 8 دسمبر کی اپنی پریس کانفرنس میں تھوڑا سا جو سنکیت دیا تھا, اگر کانگریس پارٹی چاہتی ڈکلیئر کرنا تو ٹھیک ہے. دوسری جانب جمعے کو کانگریس کی اسکریننگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں لوک سبھا انتخابات کے امیدواروں کے انتخاب پر تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ کے اندر پوری پروسیس ڈسکرائب کی گئی. پورے دیش میں سبھی اسٹیٹوں کے اندر کینڈیڈیٹ چین کرنے میں کیا پروسیس اپنائی گئی تھی سبھی اسٹیٹوں کے اندر, اس سے ان کو بریف کیا گیا. اور اب سبھی جو چیئرمین ہیں پردیش الیکشن کمیٹی ان کے نام ہم کو, اور اس کے بعد جو وہ سبھی راجیہ کے نیتاؤں کو ادھر بلا کے چرچا بھی کریں گے, اور پھر امیڈیٹلی 1 ہفتے کے سمے کے اندر نام کو چین کرنے کی پرکریا شروع ہو جائے. قبل ازیں کانگریس نائب صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات کی. دونوں لیڈروں نے 30 منٹ تک مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. بیورو رپورٹ, ای ٹی وی نیوز. گجرات کے وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کا کہنا ہے کہ 182 دنوں کے اندر ملک تعمیری تبدیلی کی جانب دیکھ رہا ہے. گاندھی نگر کے مہاتما مندر کی تعمیر کا حوالہ دیتے ہوئے مودی نے کہا کہ اس مندر کی تعمیر کا کام 182 دنوں کے اندر مکمل ہوا تھا اور اب ہم 182 دنوں کے اندر ملک میں تعمیری تبدیلی لا سکتے ہیں. مودی نے ان خیالات کا اظہار گجرات اسٹیٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 2 روزہ نیشنل ایجوکیشن سمٹ کا افتتاح کرتے ہوئے جمعے کے روز کیا. مرکزی وزیر اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے مستقبل میں این ڈی اے کے ساتھ کسی اتحاد کو خارج از امکان قرار دیا ہے.
فاروق عبداللہ نے کہا کہ اٹل بہاری واجپئی کا دور الگ تھا اور اب کا دور اس سے بالکل جدا گانا ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ اگر بی جے پی قیادت والی این ڈی اے اقتدار میں واپس بھی آتی ہے تو بھی نیشنل کانفرنس کا حصہ نہیں بنے گی۔ دہلی کے وزیراعظم اروند کیجریوال کے لیے سرکاری بنگلہ تلاشنے کا کام آج پھر سے شروع ہو سکتا ہے۔ وزارت شہری ترقیات کے سیکریٹری سدھیر کرشنا نے کل اروند کیجریوال سے ملاقات کی تھی اور ان کے نئے سرکاری گھر کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کیجریوال نے سدھیر کرشنا سے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی چھوٹا گھر دیکھیں۔ واضح ہے کہ کیجریوال کو اس سے قبل 5 بیڈ روم والا بنگلہ الاٹ کیا گیا تھا جس پر کافی تنازع ہوا تھا۔ وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کل ممبئی میں چھترپتی شیواجی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نو تعمیر شدہ ایک ٹرمینل کا افتتاح انجام دیا۔ اس ٹرمینل کی تعمیر پر تقریباً 9,800 کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے۔ اس ٹرمینل کو قوم کے نام معاون کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ شہری ہوابازی صنعت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اس ٹرمینل کو حقیقی معنوں میں فرسٹ کلاس ٹرمینل قرار دیا اور کہا کہ اس سے عالمی معیار کے انفراسٹرکچر کی تیاری میں ہماری صلاحیتوں کا مظاہرہ ہوا ہے۔ نو تعمیر شدہ ٹرمینل میں فروری سے کام کاج کا آغاز کیا جائے گا۔ اڈیشہ میں قائم ہونے والے پاسکو اسٹیل پلانٹ کو وزارت ماحولیات و جنگلات ماحولیات سے متعلق منظوری دے دی ہے۔ ہندوستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں پاسکو پروجیکٹ کو اب تک کی سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری مانا جا رہا ہے۔ 8 سال کے طویل انتظار کے بعد آخرکار اڈیشہ میں قائم ہونے والے جنوبی کوریا کے پاسکو اسٹیل پلانٹ کو وزارت ماحولیات نے انوائرمنٹل کلیئرنس دے دیا ہے۔ وزیر ماحولیات و جنگلات ویرپا موئلی نے اس بات کی جانکاری دی۔ موئلی کے مطابق پاسکو اسٹیل پلانٹ کو ماحولیاتی سرٹیفکیٹ 1 ہفتہ قبل ہی دے دیا گیا ہے۔ پاسکو اسٹیل پلانٹ کی لاگت 52,000 کروڑ روپے ہے اور یہ ہندوستان میں اب تک کی سب سے بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری ہے۔ پاسکو کو سالانہ 12 ملین ٹن کے پروڈکشن کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں پلانٹ قائم کیا جانا ہے اس زمین اور ماحولیاتی سرٹیفکیٹ کو لے کر پاسکو اسٹیل پلانٹ تنازع کا شکار تھا۔ وزارت ماحولیات کے ذرائع کے مطابق پاسکو اسٹیل پلانٹ 2 یونٹوں پر مبنی ہے جس میں اسٹیل پلانٹ اور پورٹ پروجیکٹ شامل ہیں۔ تاہم وزارت نے صرف اسٹیل پلانٹ کو منظوری دی ہے۔ 2007 میں وزارت ماحولیات نے پاسکو کو شروعاتی اجازت دی تھی اور 2011 میں پلانٹ کے قیام پر مہر لگائی تھی، لیکن 1 سال بعد ہی قواسی عدالتی کمیشن نے اس اجازت کو ماحولیات کا خطرہ بتا کر منسوخ کر دیا تھا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ جے پور میں آل انڈیا جمعیت القریش کے زیر اہتمام اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد کی گئی۔ مسلم مسافر خانے میں منعقدہ اس تقریب میں 24 جوڑے شادی کے بندھن میں بندھے۔ جمعیت القریش کے ذمہ داروں نے شادیوں میں ہو رہی فضول خرچی پر روک لگانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ شادیوں میں اسراف کے بجائے قوم کی ترقی اور ان کی تعلیم پر پیسہ خرچ کیا جانا چاہیے۔ آپ یقین جانیے گا اس منچ پہ بڑے بڑے کی پہچان ہوتی علم حکمت کا جمعیت القریش جے پور یونٹ کی جانب سے اجتماعی شادی جس کو سمیلن کہا جاتا ہے یہاں منعقد کی گئی۔ 24 جوڑوں کی شادیاں یہاں ہوئی۔ یہ شادیاں قوم و ملت کے سب لوگوں نے مل کر کی۔ اس کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ سماج سے برائیوں کو مٹانا، فضول اخراجات ہیں ان کو روکنا۔ اس پیسے کو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم تعلیم پہ خرچ کر سکیں۔ اجتماعی شادی کا مین مقصد یہی ہے کہ سماج کو ایک نظام پہ بٹھایا جائے اور فضول خرچے سے بچایا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آل انڈیا جمعیت القریش کی جے پور یونٹ یہ چاہتی ہے کہ ایسے سوشل ورک کے ساتھ ہم شکشا کے چھیتر میں بھی کام کریں اور اپنے اور بھی جو ویلفیئر کے کام ہیں ہم وہ کریں، اور اس کے بارے میں ہماری میٹنگ ہوتی رہتی ہے اور باقی بھی سوشل ویلفیئر کے کام ہم کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ سے 2 درجن سے زیادہ صوفیوں کا ایک وفد